نالج اینڈ انفارمیشن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، وادی سون سے متعلق ڈاکومنٹری کے پچھلے حصے میں ہم نے وادی سون کے تاریخی پس منظر اور اس کے تاریخی مقامات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وادی سون کے تفریحی مقامات، اس کی جھیلوں اور وادی سون کی ثقافت کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ وادی سون سکیسر وسطی پنجاب کا واحد مقام ہے جہاں برف باری ہوتی ہے۔ کوہ نمک کے پہاڑی سلسلہ میں واقع یہ وادی خوبصورت نظاروں، جھیلوں، چشموں اور تالابوں سے مالا مال ہے۔ یہاں کی جھیلیں، باغات، سبزہ زار، آبشاریں اور غاریں سیاحوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانی تخیل سے بھی خوبصورت وادی اپنے اندر قدیم تہذیب و ثقافت اور قدرتی حسن سموئے ہوئی ہے۔ اس جنت نظیر وادی کو دیکھ کر انسان قدرت کی کرشمہ سازی پر عش عش کر اٹھتا ہے۔ جبکہ موسمی پرندے جب دور دراز سے ہجرت کر کے یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وادی کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جھیل کنارے خوبصورت پنچھیوں کی اڑان اور اٹکیلیاں دل کو موہ لیتی ہیں۔ اس وادی کی خاص بات یہاں کا سکون اور آلودگی اور گندگی سے پاک ماحول ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ مزاج ہیں اور سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ لباس میں سفید تہمد، کرتا اور سر پر سفید پگڑی بزرگوں کی شان ہے۔ وادی سون کے لوگوں کی اولین ترجیح سپاہ گری اور اس کے بعد زیادہ تر آبادی کا انحصار گلہ بانی اور زراعت پر ہے۔ قدرت نے اس علاقے کو منفرد آب و ہوا اور زرخیز مٹی عطا کی ہے۔ جب ملک کے باقی حصوں سے سبزیوں کی قلت ہو تو اس وقت وادی سون کے پھل اور خاص کر سبزیاں ملک کے اکثریتی حصے کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ یہاں کی سبزیاں لذت اور غذائیت کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔ اس وادی کے لوگ شادی بیاہ عموماً فصلوں کی کٹائی کے بعد کرتے ہیں۔ شادی سے کئی روز پہلے ہی دارا، جو قبیلہ کی اجتماعی بیٹھک ہوتی ہے، پر ڈھول کی تھاپ پر ہیمڑی گانے کی محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں کا روایتی رقص لڈی ہے۔ شادی کے دن جب بارات ڈھول کی تھاپ پر غیر ہموار راستوں سے ہو کر دولہا کے گاؤں سے دلہن کے گاؤں کی جانب رواں دوا ہوتی ہے تو یہ منظر قابل دید ہوتا ہے۔ وادی سون میں فصلوں کی آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل اور بارش پر انحصار کیا جاتا ہے۔
خوشاب سے نوشہرہ کی طرف پل کھاتی سڑک پر جیسے جیسے وادی سون کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وادی کی کشش انسان کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے۔ وادی سون کے سیاحتی مقامات میں کھبیکی جھیل، اچھالی جھیل، جالر جھیل، ڈیو شریف، نرسنگ فوار، کنہٹی باغ اور سلطان مہدی قابل ذکر ہیں۔ کھبیکی جھیل گاؤں کھبیکی کے قریب واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1421 ایکڑ ہے۔ یہ جھیل دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس جھیل کا پانی نمکین تھا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ معجزاتی طور پر اس کا پانی قدرے میٹھا ہو گیا ہے۔ اس جھیل میں چائنا کی بریڈ فش کی افزائش کے لیے فارم بنایا گیا ہے۔ جھیل کی سیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کشتیاں موجود ہیں۔ اگر آپ سکون اور قدرتی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو جالر جھیل کا وزٹ ضرور کریں۔ یہ جھیل گاؤں جالر کے قریب واقع ہے۔ اس جھیل کا شمار وادی سون کی سب سے کم دیکھی جانے والی جھیلوں میں ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی لوکیشن ہے۔ اس جھیل کا پانی سخت تیزابیت کا حامل ہے۔ جھیل کی طرف دو راستے جاتے ہیں، ایک سرگودا کی طرف سے آتی ہوئی کٹھوائی سے جالر تک اور دوسرا نوشہرہ سے سرکی اور پھر وہاں سے جالر۔ وادی سون کے گاؤں صدیق آباد کے قریب واقع روحانیت اور قدرتی حسن سے مالا مال ڈیو شریف۔ یہاں پانی کے صاف اور میٹھے چشمے کثرت سے بہتے ہیں۔ یہ چشمے اپنے آپ میں ایک عجوبہ معلوم ہوتے ہیں، جو ویران راستوں کے بیچوں بیچ اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ایک روحانی بزرگ حضرت سراج الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے لوگ یہاں خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا آبشار، تالاب اور چشمے سیاحوں کو ایک پرسکون احساس دلانے کے لیے موجود ہیں۔ نرسنگ فوار وادی سون میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو قدرتی اور تاریخی مناظر دونوں مل سکتے ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت مندر اور پانی کے چشمے موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں ایک ہندو اپنی پوجا کیا کرتا تھا جس کا نام نور سنگھ داس تھا۔ اس جگہ کا نام بھی اسی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ تیزی سے کھنڈرات بنتے یہ مندر حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں۔ کنہٹی باغ فیملی کے ساتھ سیر کرنے کے لیے موزوں ہے۔ یہاں کئی چشمے اور آبشاریں اور گھنے درخت دلی سکون کے لیے کافی ہیں۔ یہ باغ 1933 میں شاہپور کے ایک انگریز انجینئر میجر ویٹ بر نے بنوایا تھا۔ اس باغ کا نام باغ میں موجود ایک دلکش آبشار کے ساتھ موجود چٹان کنہٹ سے نکلا ہے۔ باغ میں موجود نباتات میں بادام، خوبانی، انناس اور ویلینشیا کے درختوں سمیت کئی قسم کی جڑی بوٹیاں اور پودے شامل ہیں۔ چشمہ سلطان مہدی ایک بزرگ سے منسوب ہے جس کا مزار بھی قریب ہی واقع ہے۔ چشمہ پہاڑوں کے بیچ موجود ہے اور وہاں تک جانے کے لیے ایک دشوار گزار راستے سے پیدل جانا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی بہتے پانی کی چشمے پر نظر پڑتی ہے تو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ چشمہ کے شفاف پانی میں تیرتی مچھلیاں دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آتی ہے۔ گرمی میں لوگ یہاں ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں اور چشموں میں نہا کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کوہ نمک کے سب سے اونچے پہاڑ سکیسر کے ساتھ موجود اچھالی جھیل وادی سون میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقام ہے۔ اس جھیل کا پانی کھارا اور نمکین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ ہر سال ہزاروں پرندے دنیا کے مختلف ممالک سے ہجرت کر کے اس جھیل کا رخ کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔